چلتے چلتے ہمارے جد کی سواری کہاں رکی بشیر معلوم ہے؟ تمہارے جد ابو ایوب کے دروازے پر۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، ابو ایوب کی والدہ زندہ تھی اور اندھی ہو گئی تھی۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ پورا مدینہ گھونٹ کے رسول اللہ کی سواری ہمارے یہاں آئی ہے تو خوشی کی بات تو ہے نا، مگر رونے لگے۔ تو اب جناب ابو ایوب نے کہا اماں سارا مدینہ چھوڑ کے رسول اللہ مورے کے یہاں آئے ہیں اور تو الٹا روئے رہی ہو۔ فرمایا بیٹا اسی لیے گریہ کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی خوشی آئی اور میں حضرت کی زیارت سے محروم ہوں۔ ہاں جیسے ہی نبی کو یہ خبر ملی حضرت وہیں کھڑے ہو گئے، خدا جب تک ابو ایوب کی ماں کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آتی تب تک میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ ادھر پیغمبر نے دعا کی، جیسے بٹن دباؤ نا بلب چک سے جل جاتا ہے، ویسے ہی رسول اللہ نے جیسے کہا یا اللہ بینائی ابو ایوب کی والدہ کی واپس۔ یہ جانتے ہو یہ پہلی کرامت معجزہ ہے ہمارے جد کا تمہارے خاندان کے ساتھ۔ اب سمجھ گئے ہمارے تمہارے پرانے کتنے خاندانی تعلقات ہیں۔ جی مولا اب تم سے ہم ایک کام لینا چاہتے ہیں۔ حکم کا یہ لو خط، چلے جاؤ بغداد۔ جیسے ہندوستان میں گنگا جمنا دو ہے نا، ویسے ہی عراق میں دو دریا ہے، دجلہ اور فرات۔ تو فرات تو کوفے کے پیچھے سے کربلا کے سائیڈ سے نکلی ہے، دجلہ کیا ہے یہ بیچ بغداد کو پھاڑتی ہوئی گئی ہے۔ تو وہاں تم جا کے بغداد میں ایک جگہ کوئی کرائے پہ لے لو اور وہاں دیکھتے رہنا، فلاں دن کشتیاں آئیں گی رکیں گی، غلام اور کنیز اتارے جائیں گے، خریدار آئیں گے خریدنا شروع کریں گے۔ تم کو کچھ بولنا نہیں ہے، بس خالی دیکھتے رہنا۔ اس میں تم دیکھو گے کہ ایک خاتون ہوگی جو کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ جب تم یہ منظر دیکھنا، یہ خط اس خاتون کو دے دینا، یہ خط پڑھ کے وہ تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے گی، تم اس کو لے کے آؤ، یہ لو تحیلی پیسوں کی۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں آیا جیسا امام نے حکم دیا تھا، میں نے جگہ کرائے پہ لی۔ وہ دن آیا، کشتیاں لنگر انداز ہوئیں، غلام کنیز اتارے گئے، لو خریداری شروع ہوئی جیسا امام نے کہا تھا۔ ایک خاتون ہے جو کسی کے ساتھ جانے کو تیار، دیکھو پیسہ اپنا برباد نہ کرو، سمجھے، زبردستی کرو گے دریا دجلہ میں کود کے جان دے دوں گی، میں کسی کے ساتھ جاؤں آؤں گی نہیں، میرا خریدنے والا آ رہا ہے۔ دیکھیے خیر جب میں نے یہ دیکھا تو میں پہنچا اس تاجر کے پاس، میں نے کہا میرے پاس حجاز کے ایک بہت بڑے آدمی کا خط ہے، اگر میں اس خاتون کو وہ خط دے دوں اور وہ پڑھ کے ساتھ میرے جانے کو تیار ہو جائے تم بیچ دو گے؟ تو میرا پیسہ پھنسا ہے نا، تو ہم بیچ ہی دیں گے۔ میں نے وہ خط دیا، بغیر پڑھے لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، کھولا، پڑھا، کہا ہاں ان کے ساتھ میں جاؤں گی، پیسہ بولو۔ اس نے کچھ کہا دیکھو بہت زیادہ ہم جو ہے کم بیسی نہیں کروائیں گے، جس نے یہ خط دیا ہے اس نے یہ اشرفیوں کی تھیلی دی ہے، نہ اس میں ہم بھیا کم کرا پائیں گے نہ بڑھا پائیں گے، اتنے میں دے پاؤ تو بولو، نہیں لے جائے پیسہ واپس کر دیں گے، ہم کو کیا ہے۔ اچھا امام کو تو پتا ہے نا کتنے میں مان جائے گا، وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو کے اچھا لاؤ۔ بشیر کہتے میں اس بی بی کو لے کے آیا جو میں نے جگہ کرائے پہ لی تھی کہ اب سواری واری کا انتظام کریں، لے کے جائیں کہاں؟ بارگاہ میں امام کی سامرہ۔ مگر میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی تھی، یار امام کبھی جو ہے وہ روم گئے نہیں، یہ لوگ رومی کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ تو ہم نے کہا لاؤ پہلے یہ پھریا لیا جائے پھر دیکھتے ہیں۔ صلوات فرما غور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی جہاں تک میں جانتا ہوں آپ لوگ کبھی عراق آئی نہیں ہیں،
جن کا خط ہے وہ کبھی روم گئے نہیں ہیں، کیسے ایک دوسرے کو جانتی ہیں آپ؟ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا، بی بی نے فرمایا اے بشیر، تب بشیر کی آنکھ تو اتنے میں نکر آئی، ابھی ان کو چھوڑے تو مہوک جانا تھا۔ بشیر، ایک بات آپ سنیے، کہیں اگر آپ کو مل جائے نا کہ امام کی ماں کنیز تھی، یہ تو بہت جلدی گھبرائیے مت، اس کی تہ میں جائیے کہ اصل کیا ہے۔ بشیر، ایک بات نوٹ کر لو، میں کنیز نہیں ہوں، پھر میرا نام ہے ملیکہ، میں پوتی ہوں قیصر روم کی، میرے دادا نے میری شادی طے کی اپنے بھتیجے کے ساتھ، ساری تیاریاں ہو گئے، بادشاہ کی پوتی کی شادی ہے، بادشاہ کے بھتیجے کی شادی ہے، تو کتنا ہنگامہ ہوگا، اور سب انٹینٹ سب سارا جو ہے وہ لگ گیا، پادری لوگ آ گئے، انجیل کی تلاوت شروع ہو گئی، قریب تھا کہ نکاح ہو، تب تک آندھی طوفان، انٹینٹ گر گرا کے ختم، دلہا ہو گرا مر گیا، ختم۔ دادا ہمارے تھے ضدی، انہوں نے کوئی بات نہیں ہے، کل دوسرے لڑکے سے ہوگی، دوسرا بھتیجا، پھر وہی تیاریاں، پھر وہی ہوا، دوسرا لڑکا بھی گرا اور مر گیا۔ کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نہ باشد، تو میرا جملہ نہیں ہے لیکن دہراتا ہوں میں۔ اب جب دو لڑکے 2 دن کے اندر مر گئے تو یہ پادری لوگوں نے جانتے ہیں کیا فتویٰ دے دیا، اس لڑکی کے اندر نحوست ہے، معاذ اللہ منحوس ہے، لہذا اب اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ ہو جائے کلیسا کی خادمہ، ہے نا، نن ربنتا، بات ختم ہو گئی، کل معاملہ وہ ہو گیا۔ ایک دن کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا جناب عیسیٰ اور ان کے وصی یوشع ابن نون اور رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوشع ابن نون نے کہا قیصر، ہم آئے ہیں تمہاری پوتی کا رشتہ لے کے۔ تو اب جب جناب عیسیٰ اور ان کے وصی آ گئے رشتہ لے کے، تو پادریوں فتوے کی اوقاتیں کیا رہ گئی، وہ بات ختم۔ تو میرے جد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ کہا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ میرے دماغ میں ایک سوال ہوا کہ تب تک میرے دادا نے بھی وہی پوچھ لیا کہ صاحب ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آخری پیغمبر سے ہمارا رشتہ ہو جائے، مگر وہ ہیں کون صاحبزادے جن سے آپ رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ کہا ابھی آ رہے ہیں۔ اسی خواب میں میں نے پھر دیکھا امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، بقیہ امام 10ویں امام تک، پھر اچانک چہرہ عالم تاب امام حسن عسکری علیہ السلام رونما ہوا کہ ان کے ساتھ جیسے ہی میری نظر پڑی امام حسن عسکری علیہ السلام پر، آنکھ کھل گئی، لیو خواب تھا۔ لیکن اس خواب کا اثر یہ ہوا کہ ہر وقت ذہن میں بس وہی تصویر، وہی امام کا خیال، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بیمار پڑ گئی، چارپائی پکڑ لیا۔ ایک دن خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ جناب مریم آئی ہیں، اے ملیکہ، اے نرجس، مؤدب ہو کے بیٹھ جاؤ، کیوں؟ تمہارے شوہر کی ماں آ رہی ہے۔ میں باادب ہو کے بیٹھ گئی، اتنے میں کیا دیکھا، حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائے۔ میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا، میں نے کہا بی بی آپ کے فرزند سے میرا، اچھا اس خواب میں جناب عیسیٰ نے اور رسول اللہ نے نکاح بھی گویا پڑھ دیا تھا، شاید یہ ہے، تو صاحب میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے فرزند کے ساتھ، اس کے بعد سے کبھی دکھائیے نہیں دیے، تو پھر نکاح کا کاہے کے لیے ہو، یہ بے توجہی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس رات میں نے بشیر
जनाब फातिमा के हाथों इस्लाम कबूल किया। तुम पूछ रहे हो कैसे जानती हो? मैंने रसूलुल्लाह को देखा, अली को देखा, हुसैन को देखा, मैं फातिमा के हाथों मुसलमान हुई हूँ। मुझसे पूछ रहे हो कैसे जानती हो? सलावत बर मोहम्मद व आल मोहम्मद।